ایف آئی آر ایک سرکولیٹ ہو رہی تھی، آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی 150 لوگوں پہ، تو مذمت تو واقعی کی جانی چاہیے اور بغیر کسی اگر مگر کے ہونی چاہیے، لیکن حکومت کا یہ اقدام جس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اس ایف آئی آر کو، کیا وہ درست ہے؟ دیکھیے اس کو میرے خیال میں دو طریقے سے ہم دیکھیں. پہلی بات تو جو بالکل جیسے آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ مسجد نبوی میں ہوا، جی، اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اور کھلے الفاظ میں بالکل اس میں آپ نے بالکل ابتدائی میں صحیح لفظ استعمال کیا کہ بغیر کسی اگر مگر کے. پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا دل یہ دیکھ کر نہ دکھا ہونا بھی چاہیے. یعنی اتنی مقدس جگہ، جی بالکل، اور اس میں آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، جو وہ حرکت ہوئی اس میں یہ تو کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ وہ کون لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے. کسی کو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. وہ لوگ ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار کر رہے تھے. اس سیاسی جماعت کا نام کوئی سیکرٹ نہیں ہے جی باقاعدہ طور پر، اور وہاں پہ اس جماعت کے کچھ لوگ بھی موجود تھے. اب انہوں نے اس میں حصہ لیا نہیں لیا وہ بات کی بات ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، جو وکٹم تھی اس تمام تر صورتحال کی، افسوسناک صورتحال کی، انہوں نے خود کہا کہ وہ عینی شاہد ہیں. وہ دیکھ رہی تھی کہ باقاعدہ طور پر اس کو پلان کیا گیا تھا اور اشاروں سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اب آپ نعرے لگائیں یا آپ جو بھی کریں. بہرحال نقطہ میرا یہ ہے کہ جب اتنی اس طرح کی ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا جس میں ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے، ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا دل دکھ رہا ہے، اس میں اگر کوئی شخص مذمت آدھی کرے تو پرابلم ہے. اور پرابلم پھر وہی ہے کہ کیا آپ کی جو سیاست ہے، جو آپ کا سیاسی مفادات ہیں، جو آپ کی سیاسی ترجیحات ہیں، وہ اڑے آ رہی ہیں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر شخص کو سابق وزیر اعظم عمران خان سے شروع ہو کر نیچے تک بغیر کسی اگر مگر کے ہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو بھی تھا، چاہے ہمارا حامی تھا چاہے کوئی اور تھا، جس نے بھی کیا، اگر وہ ہمارا حامی تھا اور سپورٹر تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بات ختم. ایک تو یہ ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. میرے خیال میں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کر دینا چاہیے. اچھا اب آ جائیں دوسرا چیز، کیا اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ کہ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے مذہب کی آڑ میں اپنے سیاسی مفادات کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتی رہی، اور اس کے بڑے افسوسناک نتائج ہمارے سامنے ہیں. اور ساری جماعتوں نے بھگتے ہیں، وہ سب نے بھگتے ہیں. یہی تو اصل ستم ظریفی تو وقاص یہی ہے کہ سب نے بھگتے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی صرف میں ہوں جو میرے ساتھ صرف زیادتی ہوئی. جس کو جب موقع ملا ہے اس نے بھی استعمال کیا ہے. اور اس میں جو آج کی حکومت ہے، جو اس سے پہلے جو حکومت تھی، اس سے پہلے جو حکومت تھی، سب نے کیا. اور ہمیں آپ کو یاد ہے احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بالکل. یا اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. چنانچہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی وہ غلط تھا، اور اگر آج کی حکومت وہ کام کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل صحیح. آج سے چند دن پہلے، اور ہم نے اس پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی پچھلے ہفتے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک بات کی جس کو بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر پی ٹی آئی کے سابق منسٹرز نے ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے. آج بدقسمتی سے وہی لوگ رونا رو رہے ہیں، اور ودن نو ٹائم، ایک ہفتہ بھی ابھی بڑی مشکل سے ہوا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو تو وہ چیز، یہ جو دوغلا پن ہے انہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے اور آپ کو اور پاکستان کے ہر شخص کو آ رہا ہے. چنانچہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے.